بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان و صحت کے بہترین حالوں میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مری میں جو لوگ برف باری میں پھنسنے کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں، ہم سب کے لیے مغفرت کی خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ کریم تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو بہتر گھر عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ اللہ پاک قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور جملہ لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ پاک ان سب کو جلد شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو لوگ برفانی طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے نکلنے کا راستہ بنا دے، ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کے لیے آسانیوں کے معاملات فرما دے، آمین۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ خدارا وہاں سیر کرنے کے لیے مت جائیں، کہ ان حالات میں جبکہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں جانے کی غلطی نہ کریں کہ خود کو اپنے موت کے منہ میں نہ دھکیلیں، کہ برف باری اور یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ تو ان حالات میں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں اور فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس فارغ وقت میں اپنا رابطہ اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ جوڑیں، قرآن پاک پڑھیں اور اس کو سمجھیں، عبادات میں خود کو مصروف کریں، کہ موسم کی خنکی ٹھنڈی ہواؤں اور سردی کے اثرات سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اس سردی کے اثرات سے بچنا ایک شرعی اور معاشرتی مسئلہ ہے، اور دین اسلام نے مسلمان کی انفرادی اور سماجی زندگی ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے، اور جان و مال کی حفاظت کرنا ہر بندے کا ذاتی حق ہے اور شرعی حکم بھی، کیونکہ احتیاط زندگی کی ضمانت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، یقیناً تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اور اللہ کریم نے بھی سردی کے ایام میں اپنے بندوں کے لیے شرعی احکام میں رخصت کا پہلو کہ تیمم اور مسح کرنے کی سہولت دیتے ہوئے تکلیف سے بچایا ہے، تو لہٰذا خود کو مشقت میں مت ڈالیں۔ موسم سرما سردی کی شدت ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ جہنم میں دو طرح کا عذاب ہوگا، ایک آگ کا عذاب اور دوسرا سخت سردی کا عذاب۔ حالات میں اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے احتیاط برتیں کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارے، اور جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو کہ برفانی طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے خیر و عافیت مانگتے رہیں، اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگتے رہیں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں کہ اللہ بے شک میں برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست اور سکونت کے گھر میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ کہ اللہ کریم تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ پاک ان سب کو جلد شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو لوگ برفانی طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے نکلنے کا راستہ بنا دے، ان کی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، ناگہانی موت سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔